وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا، ایک دفعہ. ہم کہتے ہیں کدھر؟ صحیح مسلم میں جی. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت معاویہ کی فضیلت، اس فضیلت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے. وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گھی اتنا چڑھ گیا. وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے. تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم تو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی. ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا. تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی. تو معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے. تو جب حضور نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانثار لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے، بابوں کو پکارتے ہیں. تو انہوں کتوں ہدایت ملی قرآن؟ تو نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کے کوئی بابا نہیں چھوڑتے، کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جسے تم مدد کے لیے نہ پکارو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت مل گئی؟ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے. ایون نبی علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم میں آئے. وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا، ورنہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے. اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ظاہر نبی علیہ السلام کے ذریعے دی، لیکن حضور کی پیدائش کا میلاد نہیں وہ منا رہے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس سے میلاد شریف ثابت کر دیا. اب عقل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو. پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا. تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس میں ثواب ملے گا. بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں 800 سے 700 سال پہلے. ان کی دونس ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے. تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعات ہیں یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں. اگرچہ ہے تو بدعت لیکن اس پہ ثواب ملے گا. اور بھائی بدعت پہ ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. ہمیں کسی کے کوئی دھونس نہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے.